بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم شکر ادا کرنے کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوری طور پر کیا خاکہ بنتا ہے؟ عام طور پر تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی کمزور انسان ہے جو کسی طاقتور کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بالکل، مطلب ہماری دنیا میں تو شکر کا بہاؤ ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے نا؟ ایک ضرورت مند کسی دینے والے کا احسان مان رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بالکل فطری سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس تصور کو تھوڑا پلٹ کر دیکھیں۔ کائنات کا وہ عظیم خالق جس کو ہماری یا کائنات کی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ تو بے نیاز ہے۔ تو پھر وہ اپنے لیے الشکور اور الشاکر کے صفاتی ناموں کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ آج کی اس علمی اور تفصیلی گفتگو میں ہم اللہ تعالیٰ کے انہی دو نہایت خوبصورت ناموں پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور تجسس پیدا کرنے والا موضوع ہے، اور سچ پوچھیں تو جب ہم اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں کہ خالق خود اپنی مخلوق کی قدردانی فرماتا ہے تو انسان اپنی روزمرہ کی کوتاہیوں کو دیکھ کر اندر تک کانپ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی ان گنت غفلتوں کا اتنی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ دل سے بس یہی نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ آپ کا یہ احساس بالکل بجا ہے، اور در حقیقت ہماری اس نشست کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ناموں کے محض لغوی معنی سے آگے بڑھ کر ان کی الوہی حقیقت کو سمجھیں۔ یعنی وہ حقیقت جو ہماری عام انسانی سوچ سے ذرا مختلف ہے۔ جی ہاں، دیکھیں لغت میں تو شکر کا سیدھا سا مطلب کسی محسن کی تعریف کرنا ہے، کسی نے بھلائی کی اور آپ نے کلمات تشکر ادا کر دیے۔ صحیح۔ لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی الشکور ہونے کی آتی ہے تو انسانی لین دین کا یہ پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حق میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تھوڑے سے انتہائی معمولی اور بظاہر حقیر سے عمل پر بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! وہ ہماری چھوٹی سی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بھلے اس میں خامیاں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اسے اپنے فضل سے اس قدر بڑھا چڑھا کر قبول کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ نام قرآن میں کس طرح آئے ہیں۔ جب میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں الشکور 4 بار آیا ہے اور الشاکر 2 بار۔ صحیح۔ لیکن میرے لیے جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ کہ یہ نام اکیلے نہیں آئے، یہ کسی اور صفاتی نام کے ساتھ ایک خاص جوڑے کی شکل میں آئے ہیں۔ یہ ترتیب آخر کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ بہت زبردست نکتہ اٹھایا آپ نے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام الشکور جب بھی آیا ہے عموماً الغفور کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، غفور اور شکور ایک ساتھ؟ جی، سورہ فاطر اور سورہ الشورى دیکھ لیں، وہاں انہو غفور شکور کے الفاظ ملتے ہیں۔ اب اس کی حکمت پر غور کریں۔ غفور کا مطلب بے تحاشا بخشنے والا اور شکور کا مطلب بے انتہا قدر کرنے والا۔ مطلب ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ بالکل، ہم خطا کے پتلے ہیں، اور جب ہم اپنے اعمال نامے کی سیاہی کو دیکھتے ہیں تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، بے ساختہ نکلتا ہے استغفر اللہ۔ لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں، وہ ان گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ کر غفور ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر بات یہی نہیں رکتی؟ جی نہیں رکتی، پھر انہی اعمال ناموں میں جو کوئی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ اسے قبول کر کے شکور ہونے کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف برائیوں کے پہاڑ مٹا رہا ہے اور دوسری طرف نیکی کے ایک ذرے کو پہاڑ بنا رہا ہے۔ واہ! اور وہ جو الشاکر کا نام ہے وہ میں نے پڑھا ہے العلیم کے ساتھ آیا ہے۔ جی بالکل، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم۔ تو العلیم کے ساتھ جڑنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب علم اور قدردانی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا ایک نہایت گہرا ربط ہے۔ اللہ چونکہ العلیم ہے اس لیے وہ ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی خوب جانتا ہے۔ انسانوں کا المیہ یہ ہے نا کہ ہم اعمال کو ان کے سائز سے ناپتے ہیں۔ ہم تو بس دکھاوا دیکھتے، کسی نے لاکھوں کا چندہ دے دیا۔ بالکل، اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں نامورے کی خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ اس خوٹ کو جانتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس
فرض کریں ایک انسان تنہائی میں کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے یا غصے کو پی جاتا ہے. دنیا تو نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ علیم ہے، وہ اس پوشیدہ خلوص کو جانتا ہے، اور پھر شاکر ہونے کی وجہ سے اس کی وہ قدر افزائی کرتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. تو اس سب کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کائنات کا بادشاہ اپنے بندوں کا شکر کیسے ادا کرتا ہے، یہ تصور کرنا ذرا مشکل لگتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ذرائع کو دیکھیں تو یہ بہت واضح ہے. جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ محض نیکی کا پختہ ارادہ ہی کرتا ہے، ابھی عمل شروع بھی نہیں کیا ہوتا، تو بھی اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. جی ہاں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، اسباب بھی موجود ہوں، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے تو اس برائی کو چھوڑنے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. یہ تو ایک ایسا رحیمانہ نظام ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے. بالکل، اور اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو اس قدردانی کی شاندار مثالیں ملیں گی. اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بندہ محض اس کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی مفاد یا خواہش چھوڑتا ہے تو الشکور رب اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں. انہیں اپنے خاص گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، لیکن جب لگا کہ یہ محبت ذکر الہی سے غافل کر رہی ہے تو انہوں نے قربانی دے دی. اب اس وقت گھوڑے بہترین سواری تھے. تو پھر الشکور نے قدردانی کیسے کی؟ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. بہترین سوالی چھوڑی اور ہوا کی رفتار مل گئی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، پاک دامنی کے لیے قید اور بدنامی برداشت کی، اور بدلے میں پورے مصر کی بادشاہت مل گئی. بالکل. لیکن ایک بات ہے، مطلب دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو جب انسان کو چھوڑتا ہے تو نقصان تو نظر آتا ہے نا. فوری قدردانی تو نہیں ہوتی. جیسے صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ظاہری طور پر تو وہ بے سر و سامان ہو گئے تھے، اس وقت تو کوئی انعام نہیں ملا تھا. یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاخیر کے ساتھ کئی گنا بڑھ کر ملنے والا اجر ہے. اللہ قربانی کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ اسے کسی عظیم الشان صورت میں لوٹا سکے. صحابہ نے چند گھر چھوڑے اور کچھ ہی سالوں بعد الشکور نے انہیں فارس اور روم کی وسیع سلطنتوں کا وارث بنا دیا. کیا بات ہے. لیکن یہ تو ہو گئیں بڑی قربانیاں. عام انسان تو اتنے بڑے کام نہیں کر سکتا. تو چھوٹی نیکیوں پر بھی بے پناہ قدردانی موجود ہے. وہ بنی اسرائیل والی طائف کی مشہور حدیث تو آپ کو یاد ہوگی. شدید گرمی میں ایک پیاسے کتے کو کیچڑ چاٹتے دیکھا، رحم آیا، جوتا اتارا اور پانی پلایا. اور اللہ نے اس کی اس چھوٹی سی لیکن خلوص بھری نیکی کی ایسی قدر کی کہ پوری زندگی کے گناہ بخش دیے. ایک اور شخص کا ذکر بھی تو ملتا ہے جس نے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی تھی. جی، محض اس خیال سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے شکر ادا کیا اور مغفرت فرما دی. یہ مثالیں واقعی دل کو اندر سے ہلا دیتی ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی ہی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا، ہم سوچتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا. بالکل. ہم اتنے بڑے مغالطے میں ہیں اور خود اپنی بخشش کے راستے بند کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ رب کس چھوٹے سے بہانے پر کتنی بڑی بخشش کر دے. ایسا ہی ہے. اور اسے اگر ایک بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو ہماری عبادات کا پورا نظام ہی اسی قدردانی کے اصول پر کھڑا ہے. اچھا، اس نقطے پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں تھوک کا حساب اور پرچون کا حساب والا اصول چل رہا ہے. تھوک اور پرچون وہ کیسے؟ جیسے آپ کسی سخی کارپوریشن میں کام کرتے ہوں، مہینے کے آخر میں ایک بڑی اور شاندار تنخواہ یعنی مجموعی اجر تو ملتا ہی ہے، لیکن نظام ایسا قدردان ہے کہ ہر روز آپ کے ہر چھوٹے قدم پر، حتیٰ کہ دفتر کا دروازہ کھولنے پر بھی الگ سے بونس ملتا ہے. کیا زبردست اور جامع تشبیہ دی ہے آپ نے. عبادات میں بالکل یہی اصول نافذ ہے. وضو اور نماز کی مثال لے لیں. مجموعی طور پر حدیث ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا وہ تھوک والا مجموعی اجر. جی، اب ذرا پرچون یا ڈیلی بونسز پر آئیں. جب بندہ وضو مکمل کر کے دعا پڑھتا ہے تو اللہ قدردانی میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر درجہ بلند اور گناہ معاف. اندھیرے میں مسجد جائے تو قیامت کے دن مکمل نور. سبحان اللہ.
اور نماز کے بعد کے اذکار پر تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ پرچون کے انعامات کی واقعی ایک بارش ہے۔ مجھے لگتا ہے روزے اور حج میں بھی یہی ہوتا ہوگا۔ یقیناً روزے کا تھوک اجر یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف۔ پرچون اجر میں ایک دن کا روزہ جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے عزیز ہے۔ حج میں حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، اور عرفہ کے دن کی فضیلت الگ، تلبیہ پکارنے پر پتھر اور درختوں کا ساتھ پکارنا الگ، ذرے ذرے کو شریک کر دینا اسی الشکور رب کا کرشمہ ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک نہایت حساس عقیدے کی طرف دھیان دلانا بہت ضروری ہے۔ اس ساری قدردانی کا ایک لازمی تقاضا عقیدہ توحید ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ ہر نعمت کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرے، یعنی کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ جی، وہ حدیبیہ والی مشہور حدیث یاد ہے نا، جب رات کو بارش ہوئی تھی، نبی کریم نے پوچھا کہ جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے بارش کو اللہ کا فضل کہا وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے ستاروں کی گردش کی طرف منسوب کیا اس نے میرا کفر کیا۔ یعنی ستاروں پر ایمان لے آیا؟ بالکل، جب انسان اللہ کی نعمتوں کو ستاروں یا اپنی ذہانت کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ بدترین ناشکری اور شرک ہے۔ اللہ ہمیں اس شرک خفی و جلی سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ، یہ خالق کو اسی کے نظام سے نکال دینے والی بات ہے۔ اچھا، یہاں سے بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہماری سماجی زندگی پر بھی چوٹ کرتی ہے۔ ہم اللہ کا شکر تو ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا انسانوں کے معاملے میں اتنے ہی شکر گزار ہیں؟ ایک بڑی چپتی ہوئی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس میں والدین تو سر فہرست ہیں، لیکن مجھے جس بات نے پریشان کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آج کل گھر اسی بات پر ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم صرف خامیاں دیکھتے ہیں، خاص طور پر وہ وعید جو خواتین کے حوالے سے کفران اشیر کی آئی ہے۔ خاوند نے زندگی بھر بھلائی کی، ایک کوتاہی ہوئی تو کہہ دیا کہ تم سے تو کبھی کوئی سکھ نہیں پایا۔ یہ واقعی خوفناک رویہ ہے نا؟ اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہم سب کہیں نہ کہیں ایسی ناشکری کا شکار ہیں۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اصل میں یہ جو رشتوں کی ناشکری ہے نا، یہ ایک وسیع تر سماجی کفران نعمت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ سامنے کھڑے انسان کا احسان نہیں مانتے تو اندیکھے خدا کا کیا شکر ادا کریں گے؟ صحیح بات ہے۔ مکہ کی بستی کی تاریخ ہی دیکھ لیں، بنجر ہونے کے باوجود امن کا گہوارہ تھا، رزق چلا آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر آخری نبی کی بعثت کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ سارا امن بھوک اور خوف میں بدل گیا۔ یعنی شکر ایک طرح سے تالا ہے جو موجودہ نعمتوں کو قید کرتا ہے اور مستقبل کی نعمتوں کو کھینچنے والا میگنیٹ ہے۔ بالکل، اور ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کا علام ہے۔ یہ اصول تو زبردست ہے، لیکن ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم پریکٹیکل طریقے سے شکر گزار کیسے بنیں؟ مطلب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ہزار وسوسوں کے ساتھ صرف الحمدللہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہوگا نا؟ وہ میگنیٹزم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ یہ آپ نے بالکل نشانے پر بات کی ہے۔ اہل علم نے اس کے لیے شکر کے 3 بنیادی ستون بتائے ہیں۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں، دل، زبان اور اعضاء کا مجموعہ ہے۔ 3 ستون؟ جی، پہلا دل کا شکر، یعنی دل سے ماننا کہ جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہے، میری قابلیت نہیں۔ دوسرا زبان کا شکر، یعنی نعمتوں کا اقرار اور حمد و ثنا۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے اعضاء کا شکر۔ اعضاء کا شکر؟ مطلب اپنے جسم سے شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دیوی طاقت اور صلاحیت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ رضا کے کاموں میں لگایا جائے۔ اس پر مجھے ابو حازم نامی بزرگ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کمال جواب دیا تھا جب لوگوں میں پوچھا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اچھائی دیکھیں تو ظاہر کریں اور برائی یا عیب دیکھیں تو پردہ ڈال دیں۔ بالکل۔ آج کل کے دور میں دیکھیں، میں سوشل میڈیا پر سکرول کر رہا ہوں، کسی کا کوئی عیب یا متنازع تصویر نظر آ گئی۔ اب اگر میں تبصرہ کرنے کے بجائے چپ چاپ آگے بڑھ جاؤں، پردہ ڈال دوں، تو دراصل میں آنکھوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کانوں کا شکر انہوں نے بتایا کہ بری بات سن کر دفن کر دیں۔ کیا بہترین اطلاق کیا ہے آپ نے آج کے دور پر۔
اور اسی واقعے کے آخر میں انہوں نے ایک زبردست تمثیل دی ہے جو ہماری اصلیت دکھاتی ہے۔ وہ کون سی؟ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر اعضاء سے نافرمانی، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس سخت سردی اور طوفان سے بچنے کے لیے گرم کپڑا تو ہے لیکن اس نے اسے اوڑھا نہیں، صرف ایک کنارہ ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ اوہو، تو کنارہ پکڑنے سے تو سردی نہیں رکے گی نا؟ بالکل نہیں رکیں گی، یہی حال ہمارا ہے۔ ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں مگر اعمال پر لباس نہیں اوڑھتے۔ ہماری اس غفلت اور نادانی پر واقعتاً استغفر اللہ۔ تو عملی قدم یہی ہے کہ خود کو شکر گزار بنانے کے لیے دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ ہسپتالوں کے چکر لگائیں تو پتہ چلتا ہے۔ جی، اور دوسرا قدم وہ دعا ہے جو نبی کریم نے حضرت معاذ بن جبل کو بڑی محبت سے سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، مجھے اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت پر مدد عطا فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ بے شک، آج کی اس نشست نے واقعی سوچنے کے بہت سے زاویے بدل دیے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو ایک بات جو دل میں اتر گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے اعمال کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، آخرت میں نجات صرف اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ بالکل۔ کیونکہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کی عبادتیں ایک پڑلے میں رکھتے نا تو وہ اللہ کی دیوی ایک چھوٹی سی نعمت، مثلاً صرف آنکھ کی بینائی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم حقیقتاً محتاج اور کوتا عمل ہیں، اور اپنی اس کم مائیگی کے اعتراف میں پھر کہوں گا استغفر اللہ۔ ہمارا سارا انحصار اسی پر ہے کہ وہ رب الشکور ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور اس سب کے بعد ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ اگر اس کائنات کا خالق جو بے نیاز ہے، جسے ہمارے شکر کی ذرہ برابر حاجت نہیں، جب وہ الشکور ہے جو ہماری انتہائی چھوٹی اور خامیوں بھری نیکیوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے اور انہیں بڑا کر کے پیش کرتا ہے، تو ذرا سوچیں۔ کیا سوچیں؟ کیا ہم اپنے خالق کی اس عظیم صفت کا عکس بن کر ایک دوسرے کی اچھائیوں کو بڑی تصویر میں نہیں دیکھ سکتے؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔